اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث۔ حضرات مومنین کرام، سادات و عظام، موالیان حیدر کرار اور برادران اسلام، میں نے تبرکتاً قرآن کریم فرقان عظیم سے اس آیت کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ اہل عقل کو کہہ رہا ہے کہ پاک اور ناپاک یعنی خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے۔ اگرچہ تمہیں خبیث کی کثرت اچھی لگے مگر پھر بھی خبیث خبیث ہے اور طیب طیب ہے، اور اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اور اے اہل عقل کا استعمال کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 دن سے ایک شخص جس کی اصلیت سامنے آ گئی ہے، اہل بیت کی دشمنی کے لیے جو بڑے ہی طریقے کے ساتھ یعنی کام کر رہا تھا، علماء کے لباس میں اور شیعت کا لبادہ اوڑے ہوئے، شیعت کا خود کو بڑا ٹھیکیدار بنا کے خود کو پیش کر رہا تھا، اور انقلاب ایران کا بہت حمایتی خود کو ظاہر کر رہا تھا، اور طرح طرح کے اس کے بیانات آئے، کبھی امیر شام کی وکالت، کبھی ذاکرین کے خلاف، کبھی ماتم داری کے خلاف، کبھی جناب امیر مختار علیہ الرحمہ جس کے لیے امام سید الساجدین دعا فرمائیں، اور معصوم امام کو خون رونے والے امام کے چہرے پہ جس کی وجہ سے تبسم آئے، اس ہستی کے خلاف اس نے لب کشائی کی، اپنی زبان کو کھولا تو مختلف جوابات بھی آئے۔ تو اب تو اس نے حد کر دی یہ کہہ کر کہ مجالس عزاء اور نماز تراویح جو ہے وہ ایک ہی قسم کی ہیں، جیسے تراویح ہے ویسے مجالس ہیں۔ تو اس نے ایسا شیعت پہ حملہ کیا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل چور چور ہو چکے ہیں۔ تو آپ سوچیں گے کہ غلام اکبر ساقی اہل بیت کا ادنیٰ سا مداح خان کیوں خاموش رہا؟ میں خاموش نہیں رہا، میں 3-4 دن سے جب سے یہ سنا میں اس کی کھوج میں اس کے حسب و نسب تک پہنچا ہوں، اس کی اصلیت تک پہنچا ہوں، چونکہ میرا تعلق بزم اسماعیل سے ہے، درس آل محمد کا میں فارغ التحصیل ہوں۔ مولانا مبلغ اعظم وکیل آل محمد کا یہ ترہ امتیاز تھا کہ وہ دشمن کے بارے میں بھی گفتگو اتنی دیر تک نہیں کرتے تھے جب تک دلائل کے انبار اکٹھے نہیں کر لیتے تھے، اسناد کے انبار لگا لیتے تھے۔ تو پورے سیاق و سباق کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے پہلے دشمن کے گھر تک پہنچنا پڑتا ہے، اس کی اصلیت تک جانا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ تمام مومنین کو میں یہ خبر دے رہا ہوں، اور جتنی خبر دے رہا ہوں اس کا قیامت تک جب تک زندہ ہوں ذمہ دار ہوں۔ کوئی ایک بات بھی غلط ہو تو میری سزا جو یہ چاہے اہل بیت کا دشمن وہ مجھے دے سکتا ہے اگر میری بات غلط ہو۔ ایک تو اس کا نام اصل یہ نام جواد نقوی نہیں ہے، یہ 2 نمبر نام ہے۔ اس کا پہلا نام فرزند علی شاہ تھا، یہ عبداللہ شاہ ڈرائیور کا بیٹا ہے، ہزارہ ڈسٹرکٹ سے اس کا تعلق ہے، ٹپا سیداں جہاں اس کا گاؤں ہے، اور اس کا والد فوج کی اکیڈمی میں ڈرائیور کی ملازمت کرتا تھا، اور وہ کٹر پکا سنی تھا اور امیر شام کا بہت محبت کرنے والا تھا، جس کی وجہ سے اس کو امیر شام کی وکالت نصیب ہوئی۔ یہ اس کو والد کی طرف سے وراثت میں ملی ہے، اور اس کے ننیال ہری پور میں ہے، وہاں ٹنڈے گاؤں ہے، ٹنڈا یا ٹنڈوا اس طرح کا نام ہے،
اس زمانے میں وہاں ہیں، اب بھی پکے مانے ہوئے ثلاثہ کے اور امیر شام کے مرید ہیں، پکے سنی ہیں، جس وجہ سے اس کے اندر یہ دونوں نجیب الطرف یعنی دونوں طرف سے، طرفین کی طرف سے، ننیال کی طرف سے بھی اور ددیال کی طرف سے بھی اہل بیت کی دشمنی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس کو پالا سید خضر حسین شاہ صاحب جو اس کے رشتہ دار تھے، اس کے ماموں یا اس کے والد کے کسی طرف سے کزن تھے۔ پھر اس کو پالا اور اس کے والد کا جنازہ بھی سنی ہوا اور پکا سنی تھا اس کا والد، تو انہوں نے وہ شیعہ تھے خضر حسین شاہ، انہوں نے اس کو شیعہ مدرسے میں داخل کروایا اور اس کا نام فرزند ہی تھا۔ اگر اس سے پہلے نکاح سے پہلے اس کا کاغذوں میں کہیں نام جواد نقوی یا لفظ نقوی اس کے نام کے ساتھ لگا نکل آئے تو بھی میں ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ نقوی بھی اس دن لگایا گیا، اس کا نام اثار شاہ نے، اثار کاظمی نے چینج کیا جب نکاح ہو رہا تھا کہ اس کا نام جواد نقوی رکھ دو۔ نقوی اس دن اس کے نام کے ساتھ لگا، اس سے پہلے نقوی نہیں تھا۔ یہ ہے اس کی اصلیت۔ اب رہا مسئلہ کہ جو اس نے کہا ہے میں اس پہ بات کروں۔ دیکھیں یہ اس نے اپنے جواب میں کہا کہ اہل سنت مجلس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ اس وقت سے میں نے، چونکہ میرا تعلق بین المذاہب امن کمیٹی سے بہت درینہ تعلق، اب بھی میرا تمام مکاتب فکر کے مفتی لیول کے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے ہر وقت۔ میں نے اہل حدیثوں کے مفتی نصر اللہ عزیز سے لے کر پیر ابراہیم سیالوی تک تمام مکاتب فکر کے علماء سے پوچھا کہ کیا مجلس ہے امام حسین کو، اہل بیت کا ذکر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم کون ہوتے سمجھنے والے، عبادت ہے، رسول اللہ نے فرمایا ذکر علی عبادت، حسنین کریمین کا ذکر رسول اللہ نے کیا اللہ کے حکم اور وحی کے مطابق۔ کبھی ان کی وہ سواری بن گئے، ہاں جی وہ سوار ہو گئے حسنین، کبھی جمعے کا خطبہ چھوڑ کے انہوں نے مجلس پڑھی، کبھی کسا کی چادر اوڑھ کے مجلس پڑھی۔ مجلس اہل بیت کا ذکر کو کہتے ہیں، مجلس اعزاز کو کہتے ہیں جس میں اہل بیت کی مصیبت بیان کی جائے۔ ہم سارے کے سارے اس ذکر کو تو بیان کرتے ہیں عبادت سمجھ کے، وہ عبادت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، رسول کی سنت بھی ہے۔ کس چیز یہ کہتا ہے سنی بدعت سمجھتے ہیں؟ اپنے جواب میں اس نے کہا ہے، پہلے جو بکواس کی ہے وہ اور ہے، اب کہا جی میں نے کہا سنی یہ سمجھتے ہیں۔ کوئی سنی، کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی ذکر اہل بیت کو بدعت نہیں سمجھتا، مجلس سے حسین کو بدعت اور غلط نہیں سمجھتا۔ ہاں نماز تراویح کے بارے میں وہ سارے سب مانتے ہیں کہ یہ حضرت عمر ابن خطاب نے شروع کی اور انہوں نے خود مانا کہ یہ بدعت ہے، اور مگر احسن بدعت ہے، باجماعت انہوں نے شروع کروائی، نہ رسول اللہ کے زمانے میں نہ حضرت ابوبکر کے دور میں، مگر انہوں نے کہا یہ بدعت حسنہ ہے۔ مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی، وہ ان کے مسلک اور مذہب کو، وہ پڑھیں 8 پڑھیں 20 پڑھیں، جماعت سے پڑھیں فرادہ پڑھیں، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مجلس کو عبادت سمجھتے ہیں، تراویح کو ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب نے شروع کی۔ مجلس تو آل محمد کی، ذکر تو خود اللہ کرتا ہے، درود بھیجا محمد اس کی حال پر، اور رسول اللہ نے مجلس پڑھی، یہ رسول کی سنت ہے اور دین کی بقا کی ضامن ہے یہ عزاداری سید شہداء۔ تو مجھے اپنی قوم سے اور ان قوتوں سے ایک التماس کرنی ہے، میں آئیں بائیں شائیں کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں جامعۃ المنتظر کے پرنسپل ایت اللہ حافظ ریاض نجفی سے لے کر علامہ راجہ ناصر صاحب قبلہ تک اور شیخ الاسلام سرکار علامہ محسن نجفی جامع اہل بیت والی بڑی شخصیت ہیں، مفسر قرآن ہیں، ان سے لے کر تمام پاکستان میں ایران کے ساتھ وابستہ اداروں، تنظیموں اور جماعتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا واضح بیانیہ دیں اور یہ مسئلہ اور یہ اس کا بیان آقا خامنئی تک پہنچایا جائے، ایران کے مقتدر لوگوں تک پہنچایا جائے کہ اگر ان کو ان کی اس کو تائید اب بھی حاصل ہے اور جو ان کا نمائندہ کہتا ہے خود کو انقلاب ایران کا، تو پھر ہم اپنا بیانیہ عزاداران حسین اور علماء اور خطباء جو اس نے حملہ شیعت پہ کیا ہے اس کے دفاع کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں، پھر ہم اپنا بیانیہ دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ بزرگ یہ کام کریں۔ راجہ ناصر کی جماعت، علامہ ساجد نقوی، جامعۃ المنتظر، جامع اہل بیت، کلیہ اہل بیت
दारुल उलूम महमदिया उलमा को खामोश नहीं रहना चाहिए। आग लगी हुई है मिल्लत में और इस आग को बुझाने के लिए उलमा का हक है कि सामने आके अपना वाज़ेह बयानिया दें, इसकी मजम्मत करें। मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब, मुझे अब तक सबसे अच्छा बयान जो है वो अल्लामा शबीर रज़ा का, ग़ालिबन वो कराची से हैं, उनका अच्छा लगा। उस तरह बोल रहे हैं, मगर हमारे बयानिए किसी का इनफरादी है, किसी का अपने एक मज़हब की तरफ से है, नहीं, उन लोगों का बयान आना चाहिए जो शियत के ज़िम्मेदार कहलाते हैं, जो मिल्लत के खुद को वारिस समझते हैं। कोई मिल्लत का कैद है तो कोई मिल्लत का सरबराह है और कोई कुछ है। अब उनको खामोश नहीं रहना चाहिए और ये बात जहाँ पर ख़त्म नहीं होगी इस पर वाज़ेह बयानिया आना चाहिए। मेरी फिर इल्तमास है और मिल्लत तशय्यो के अज़ादारों को और मजालिस बर्पा करने वाले बानियान को और मजालिस पढ़ने वालों को होश के नाखल देने चाहिए। अब मिंबरों पे भी ऐसे खबीस और शरपसंद लोग ना आए कि जिनकी वजह से ऐसे दुश्मन अहले बैत पैदा हो जाते हैं। ऐसी गुफ्तगू की जाए जो मोहम्मद वाले मोहम्मद पसंद करते हों, जो अहले बैत की सीरत और उनकी सुन्नत के मुताबिक और उनके इल्म के मुताबिक हो। मिंबर पे भी आने के लिए किसी न किसी इदारे की सनद होनी चाहिए। जिसका जी चाहे वो आके ठेकेदार न बने आज़ादारी का। इसके लिए भी कुलाह अमल मिल्लत का आना चाहिए, वरना ये पारा पारा जैसे हो रही है ऐसा ना हो कि कोई पुरसाने हाल न रह जाए। मेरी इल्तमास है और मेरा फिर चैलेंज है कि इसके लिए मैंने जो कुछ कहा है, नाम इसका फरजंद अली शाह, वालिद इसका अब्दुल्ला शाह साहब, ड्राइवर फौजी एकेडमी में मुलाजम थे जो दुनिया से चले गए। वो पक्के अहले सुन्नत, ननियाल पक्के अहले सुन्नत, और उनसे ये उन दोनों ननियाल और ददियाल के विरसे को लेकर ये चल रहा है। इसको शियत से खारिज किया जाए, शिया बयानी आना चाहिए कि इसका कोई तल्लुक नहीं, फिर अहले बैत की दुश्मनी करता रहे। आवाज़ सगा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा, ऐसी आवाज़ों से अहले बैत के जिक्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनके जिक्र का अल्लाह मुआफ़िज़ खुद है, खुद जिक्र करता है, और उसका उनका जिक्र ना ख़त्म हो सकता है ना उसको कोई ऐसी गज़ब पहुँच सकती है। हाँ, अलबत्ता उनके दुश्मन ज़हर होते आए हैं, होते रहेंगे। मेरी फिर इल्तमास है मुक़्तदर कुव्वतों से, जो शिया मुक़्तदर कुव्वतें हैं, कि आक़ा ख़ामनई तक ये जाना चाहिए इसका बयान, और उनकी राय और मुज्तहिदीन की राय सामने आनी चाहिए, ताकि पता चल जाए कि ये इमामे में छुपा हुआ नासूर है। इमाम और अबा का बात हो, पाक लिबास है, मासूम का लिबास है। मगर अगर कोई चोर उचक्का या नासूर और अहले बैत का दुश्मन पहन ले तो इसमें लिबास का कोई कसूर नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।